بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماقبل میں اللہ نے لباس کی نعمت کو ذکر فرمایا تھا، اب یہاں آدم کی اولاد انسان کو اس بات پر متنبہ کیا جا رہا کہ نعمت ملنے پر حاسدین کا حسد بڑھ جاتا، سب سے بڑا حاسد شیطان ہے جو دشمن ہے، لہذا اس سے ہوشیار رہیو۔ اے آدم کی اولاد، ہرگز تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے شیطان، یعنی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ شیطان کے گمراہ کرنے سے بدائی سمجھ میں آتا ہے کہ ضلالت اور فتنے کا اختیار شیطان کو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے مصنف نے اس کا مطلب بتایا، یعنی اس کی اتباع نہ کرو کہ تم فتنے میں پڑ جاؤ، ضلالت میں پڑ جاؤ۔ تو شیطان کے فتنے میں مبتلا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کا سبب اختیار نہ کرو کہ تم اس کی پیروی کرنے لگو اور اس طرح تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ۔ جیسا کہ شیطان نے نکالا تمہارے ابوئی، تمہارے ماں باپ یعنی آدم حوا کو فتنہ کے ذریعے وسوسہ دے کر جنت سے، ینزعو یہ ترکیب میں حال ہے، درحال ہے کہ وہ اتار رہا تھا ان سے لباسہما ان کے لباس کو، تاکہ دکھاوے وہ انہیں ان دونوں کی شرمگاہ۔ یقیناً وہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے، وہ قبیل و اس کے قبیلے کے یعنی جنات وغیرہ، من حیث اس جگہ سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم انسان ہو، وہ جناتوں میں سے ہے، اور جنات جسمانی طور پر لطیف ہوتے ہیں، جہاں تم نہیں جا سکتے وہاں تک ان کی رسائی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا ان کے اجساد جسموں کے لطیف ہونے کی وجہ سے اس طرح وہ تمہیں دیکھ رہے کہ تم انہیں نہیں دیکھ پا رہے، یا یہ کہ ان کو جسموں میں رنگ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اولیاء، یقیناً ہم نے شیطانوں کو ولی، دوست، مددگار اور ساتھی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، شان نزول یہ ہے کہ کفار مشرکین ننگے حالت میں بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، کپڑے اتار دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے کپڑوں میں طواف کیسے کریں جن کپڑوں کو پہن کے ہم گناہ کرتے ہیں، معصیت والے کپڑے میں ہم طواف نہیں کریں گے۔ اس طرح ننگے حالت میں وہ طواف کرتے تھے، اس پر آیت نازل ہوئی وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب انہوں نے بے حیائی کا کام کیا جیسے شرک اور طواف کرنا بیت اللہ کا، عورات عارین کی جمع ننگے حالت میں، قائلین نے یہ کہتے ہوئے کہ ہم طواف نہیں کریں گے ایسے کپڑوں میں جن میں کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، فَنُهُوا عَنْهُ، تو ان کو اس سے روکا گیا۔ تو وہ کہنے لگے وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہم نے اسی پر اپنے آباء کو پایا ہے، یعنی وہ بھی ایسی کرتے تھے، فَاقْتَدَيْنَا بِهِ، تو ہم نے ان کی اقتدا کر لی، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے بھی ہم کو اس کا حکم دیا ہے۔ قُلْ لَهُمْ، آپ ان سے کہیے بے شک اللہ فحش بے حیائی کے کام کا حکم نہیں کرتا ہے۔ کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ نے یہ کہا پھر بھی تم کہتے؟ یہاں استفہام ان نفی انکار کے لیے، یعنی تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔
ساتھ ساتھ اس میں استفہام میں توبیخ کے معنی بھی ہے۔ قل آپ کہیے امر ربی میرے رب نے مجھے حکم دیا قسط عدل انصاف کا، واقیموا اور یہ کہ قائم رکھو، قائم کرو اپنی ذات کو، اپنے چہروں کو۔ سوال یہ ہے کہ اقیمو یہ عطف ہے امر ربی بالقسط کے اوپر، اور امر ربی یہ خبر والا جملہ ہے، اور اقیمو یہ امر انشاء ہے، تو انشاء کا خبر پر عطف کیسے ہوگا؟ مصنف نے اس کا دو جواب دیا۔ ایک تو یہ کہ اقیمو سے پہلے فقبلو فعل مقدر ہے اور اسی پر عطف ہے اقیمو کا، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ہمارا ربی بالقسط یہ لفظاً تو خبر ہے، معنی انشاء اقسطو کے معنی میں، اقسطو و اقیمو کہ تم عدل انصاف کرو اور قائم کرو اپنے چہرے کو۔ کہتے ہیں معطوف ہے قسط کے اوپر، معنی کہتے ہیں یعنی لفظاً نہیں بلکہ معنی، لفظاً تو خبر ہے لیکن معنی امر انشاء ہے، تو معنی ہوں گے فرمایا اقسطو عدل انصاف کرو، واقیمو اور قائم رکھو اپنی ذات کو، یا یہ کہ اقیمو سے پہلے فقبلو فعل مقدر ہے، عبارت ہوگی قل امر ربی بالقسط فقبلو، آپ کہیے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے عدل انصاف کا، سو تم اسے قبول کرو۔ یہ اس سے اقیمو سے پہلے فقبلو فعل مقدر ہوگا اور اسی پر اقیمو کا عطف ہوگا، واقیمو وجوہکم اپنی ذات کو قائم کرو اللہ کے لیے، عند کل مسجد ہر مسجد کے پاس، ہر مسجد یہاں پر مسجد سے مراد عبادت ہے، صلاۃ نماز ہے، ہر سجدے کی جگہ وہ بول کر کے یہاں پر نماز کے معنی مراد لیے، تسمیت الکل باسم الجز کے طور پر سجدہ ذکر کر کے پوری نماز مراد ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ یقیناً بندہ اپنے رب سے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اخلصوا لہ سجودکم یعنی تم اپنے سجدے کو اسی کے لیے خالص کرو، خالص اسی کے لیے سجدہ کرو، اس میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَدْعُوهُ یہ عطف عام علی الخاص کے قبیل سے، اور اسی کو پکارو یعنی اسی کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے یعنی شرک وغیرہ سے، کما بدأکم تعودون جیسے اس نے شروع میں تم کو پیدا کیا، خلقکم یعنی تمہاری تخلیق کی، ولم تکونوا شیئا اور تم کچھ بھی نہیں تھے، تعودون اسی طرح تم لوٹو گے، یعنی دوبارہ ویسی اللہ کر دے گا، یعیدکم احیا تم کو لوٹاوے گا زندہ کر کے، زندہ حالت میں، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ فریقاً تو ایک فریق تم میں سے وہ ہدا جس کو ہدایت دی، وہ فریقاً اور ایک فریق وہ حق علیہم الضلالہ جن پر کہ ضلالت گمراہی متحقق ہو گئی، انہم اتخذوا الشیاطین یقیناً انہوں نے شیطانوں کو اولیاء دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے کو، وَيَحْسِبُونَ اور وہ خیال رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں کہ وہ ہدایت والے ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم اے آدم کی اولاد تم لو اختیار کرو اپنی زینت یعنی ستر پوشی کا کام کرو، ما یستر عورتکم یعنی وہ چیز اختیار کرو جو تمہاری عورت تمہاری شرمگاہ کو ڈھانپ دے۔ ہر مسجد کے پاس، یہاں بھی مسجد سجدہ بول کر کے نماز مراد ہے، ایسی طواف مراد ہے عبادت، ہر مسجد یعنی ہر سجدے کے وقت، صلاۃ نماز کے وقت، و طواف کے وقت ان کافروں کی طرح نہ کرو ننگے حالت میں طواف، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو، ما شئتم جو کچھ تم چاہو، ولا تسرفوا لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین بلا شبہ اللہ پاک مسرفین حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ قل آپ کہیے انکارن علیہم یہ حضور سے ان پر نکیر کراتے ہوئے کہا جا رہا کہ آپ کہیے ان پر نکیر کرتے ہوئے، من حرم زینت اللہ التی کس نے حرام کیا اللہ کی اس زینت کو جس کو کہ اللہ نے نکالا اپنے بندوں کے لیے، مراد اس سے لباس ہے۔ معلوم ہوا کہ لباس کا مقصد جہاں ستر پوشی ہے وہیں زیب و زینت بھی ہے،
اچھا لباس خوبصورت یہ شرعاً پسندیدہ ہے. جس نے کہ کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو، جو تمہارے لیے جو نکالا اپنے بندوں کے لیے یعنی لباس، والطیبات اور پاکیزہ حلال لذیذ چیزیں، من الرزق رزق کے قبیل سے. قل آپ کا یہی للذین آمنوا، یہ سب ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں. سوال یہ ہے کہ یہ زیب و زینت کپڑوں کے اعتبار سے اور رزق اور دوسرے انواع و اقسام کی چیزیں یہ تو کافروں کے لیے بھی بہت زیادہ بلکہ مومنوں سے زیادہ ہیں. تو مصنف نے جواب دیا کہ اصل استحقاق ان مسلمانوں مومنوں کے لیے یہ الگ بات ہے کہ یہ نعمت عام ہیں، لہذا ان میں وہ کفار وغیرہ بھی شریک ہو جاتے ہیں اور وہ بھی شریک ہیں. آپ کہیے وہ لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں بالاستحقاق یعنی مستحق ہونے کے اعتبار سے، اگرچہ اس میں دوسرے بھی شریک. خالصۃ خاص ہے یہ مومنوں کے ساتھ. رفع کے ساتھ پڑھیں گے تو خبر ہے، اور نصب کے ساتھ پڑھیں گے خالصۃ تو یہ ترکیب میں حال ہے. خالص ہے ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن، یعنی دنیا میں تو ان نعمتوں میں اشتراک ہے، کفار وغیرہ بھی شریک، لیکن قیامت جب قائم ہوگی تو یہ نعمت خالص خاص طور پہ مومنوں کے لیے ہو جائیں گی. خالص خاص ان لوگوں کے ساتھ رفع کے ساتھ ہے، اور نصب کے ساتھ خالصۃ یہ ترکیب میں حال ہے، قیامت کے دن خالص ہے ان لوگوں کے لیے. کذالک اسی طرح نفصل الآیات، ہم آیات کو کھول کھول کے تفصیل سے بیان کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے یہ بیان کیا. کذالک میں کاف مثل کے معنی میں، ذالک سے ماقبل والی تفصیل کی طرف اشارہ ہے، یعنی ہم اسے بیان کرتے ہیں اس تفصیل کی طرح لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہو، علم رکھتی یعنی تدبر کرتی ہو. حالانکہ یہ بیان تو سب کے لیے ہے، لیکن یہاں پر جو لقوم یعلمون کہا اس کی وجہ بیان کرتے مصنف فإنہم المنتفعون بہا، کہ ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہو تدبر کرتی ہو، اس وجہ سے کہ یہی لوگ ہیں جو ان آیات سے نفع اٹھانے والے، ورنہ تو یہ بیان سب کے لیے ہے، مگر نفع اٹھانے کے اعتبار سے ان لوگوں کے ساتھ خاص کر دیا گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.